دیگر مقامات پر جو ٹھہرنے والے حضرات ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارے معزز مہمان ذاکر ممبر پر آنے والے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا۔ ذاکر اہل بیت جناب عمران رضا جھنڈید صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ سارے حضرات سے التماس ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، امام بارگاہ میں خاصی جگہ موجود ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ خطرہ ہے بھی ہے تو کوئی بات نہیں، شہادت کی موت ہے، سارے یہ خواہش کرتے ہیں کہ شہید ہو جائیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے رضاکاران انشاءاللہ چوکس ہیں اور مضبوط ہاتھوں میں ان کی کمان بھی ہے، اور وہ شہزادے بھی یہاں مصروف ہیں۔ خداوند عالم ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اس وقت وہ تمام یہ سیکورٹی میئرز کو وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہو بھی جائے تو کوئی ڈر نہیں ہے، شہادت جو ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا۔ لہذا شہادت کو اتنی آسان نہ سمجھے، یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ تشریف لائے اندر۔ میں ذاکر اہل بیت جناب عمران رضا جھنڈید صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ جناب عمران رضا جھنڈید صاحب۔ فكيف أكثر رجائي منك وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني إلهي إذا لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہو اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما نفیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد۔ یہ جڑے مومنین باہر بیٹھے ہو نا، یہ آگا جن طرف حکم ہے سارے اٹھی کے اندر آؤں، جڑے باہروں بیٹھے ہو نا سارے اندر آؤں، کوشش کرو اٹھ کے آؤں۔ سارے جو ہر بندہ دائمی مقروض ہے آل محمد دے ابدی احسانات دا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کرزدہ کرو صلوات باوز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون صلوات ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الہادی المہدی کوكب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بی بی عدی السمان میرے پیکیاں دے
اچھا ویل کر کے آدھی بیٹھی ہے میں کو پتران دی کوئی لوڑ نہیں تے رکھ کول اپنی اولاد ایہو آنکھ جا میں کو آن دا بابا تو لگی ون نال پھرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات نعرہ تکبیر حق کے نہیں سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابا دے بلند نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری صلوات بر حسین علیہ السلام دعا ہے تاریخ رات کو روز روشن تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت مستجاب فرماوے سمندر کے درمیان پتھر دے پیٹ حقیر جہاں کیڑے کو وقت رزق دے والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسی دا محتاج نہ کرے کریم کربلا دی عظمت سب کا مالک بادشاہاں دا سیاست اسلام تے قائد ہے پوری دنیا جتھاں جتھاں آزاداری ہے کریم کربلا ہونے پئی ہے سارے مل کے دعا مانگو مالک خود محافظت اوکھا دورے بڑے اوکھے ہیں دعا مانگو مالک سارے واجہ سے حقیقی سرکار حجت دا جلد بروز معاشر اللہ پہ یاد ہے ہر نفس کو پکارا ویسی ہوں دے امام دے نام بات عمران دی نہیں بات قرآن دی یوم ندعو کل اناس بامامہم یوم اس دن ندعو تمام کو ندا دی جائے گی کل اناس بامامہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ جب امام اتنا اہم ہے تو بس امام دی تلاش کرنی پوچھتی تو امام ہوئے کیسا لغت امام اس رسی کو آتے ہیں کہ مستری تعمیر دے وقت رکھ کے تعمیر کرتے ہیں پیمائش رکھ دینا رسی دینا راج مستری ایسا اگر مستری اور رسی نہ رکھے وہ دھاگا نہ رکھے کیا رسی عمارت تعمیر کردر آوے جیسے لے ہو ویسی ساری عمارت نتیجہ کیا اسی ساری عمارت پھر گراؤنی پوسی پھر تعمیر کرنی پوسی اس علاقے والے میں ہوں چاہنا بھی ہر بندے دے دل جو دعا نکلے جس طرح رسی دے بغیر عمارت تعمیر کر دے رہو جنہوں ہو ویسی ٹیڑی ہو سی اس طرح امام دے بغیر توڑے نماز پڑھ دے رہو توڑے روزہ رکھ دے رہو جو امام حق دا نہیں نہ امامت دی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول امامت دا کنسیپٹ یہ نہیں بھئی شام میں لے امام اور پورے بندے ہوں ہاں بھئی کہیں بندے کیڑی چیز پکائی یہ امامت نہیں کچھ میں چھبی ہاتھ میں روٹی منگی آن امامت روٹی یہ امامت نہیں بلکہ شیعہ دے نزدیک امامت دا معیار ہے بھئی اللہ بناوے تے رسول ہاتھ نب کے دکھا دے اللہ بناوے رسول ہاتھ نب کے دکھا دے
بھئی یہ امام ہے. امام ایسے ہوتے ہیں. توجہ ہے میرے پاس؟ امام دی تلاش ایسی کر ایسے ہی کسی برتن جو گھرنا ہوگے نا مول صاحب ویسے دکان پہ اگر مٹی دا برتن مٹی دا پیالے گرنا ہے نا یا بالفرض گھڑا گرنا مٹی دا پانی دا پہلے کو چیک کر سے کہ لیک نہ ہو. کولر گرنا نے پہلے چیک کرے سے لیک نہ ہو پانی وہ نہیں. اچھا کپڑا گرنا نے چیک کر کے گن سکتے تھان اس کی تم کاٹ نہ ہو کپڑا اچھا ہو گئے. کوئی انسان دا بچہ بن تو برتن گرنے تے کو پتہ لگ دے تو کپڑا گرنے تے کو پتہ نہیں لگتا تے کو تاں ہی پتہ لگ دے گھر دیکھ کے گرنے کپڑا گرنے جُتی گرنے تو برتن گرنے تاں ہی تو سوچ کے گرنے. انسان دا بچہ بن جے کوئی امام بن دے کو پتہ نہیں کرے گا جاہل ہے عالم ہے. امام دی کم از کم پہچان تو کرنا جاہل ہے عالم ہے. کدی سوچ کے ویکھیا کر بھئی مسئلہ آپ کو آندے سی یا دھی کو پوچھ دے. یہ تو امام نہ ہوئے نا جو بندہ باہروں آیا بیٹھا ہوئے تو کہ امام صاحب سلام فلاں مسئلہ کیا ہے تو امام اور آکھیں تو سن دی چاہ شکلوں میں ذرا دختر دے گھروں تھی امام ہی نہیں ہونے. ساتھ چاہ دے میرے پاس سے ماہ رمضان دا چند چڑھے افطاری دے بعد صبح سہری دے بعد مسجد اچ بیٹھ کے ایک صحابی علی دے قریب تھے. ہولے ہولے آدھر یا علی اگر مہربانی ہو سکے میرا دل چاہتا ہے افطاری میرے گھر کرائے. علی فرمیندن میں آوے سا بیا بیٹھے ہوں کہ یا علی اگر مہربانی تھی سکے تو میرے کول جا کرائے. علی فرمایا میں آوے سا. ایویں صحابی آدھے رہے علی فرمیندن میں آوے سا. 40 صحابیاں نے علی نو آکھے جو افطاری میرے گھر 40 کو علی آکھے ٹھیک ہے میں آوے سا. افطاری ہو گئی میں نہیں پتا علی کیویں پہنچے افطاریاں کیویں ہوئیں سارے راضی ہو گئے. صبح ہو گئی سحری دے بعد صبح دی نماز مسجد نبوی سلام پڑھن دے بعد ایک صحابی کہنے لگا میں کہ یا علی بڑی مہربانی رات آئے ہوئے. بیا قریب تھے ہوں کہ یا علی بڑی مہربانی راتی تشریف تریجا سن کا بیٹھا ہوں کہ تو دعائیں جھوٹ بھولے دے راتی علی تو میرے کول ہے. بیا بیٹھا ہوں کہ تو ترائے جھوٹ پہ بھولے دے راتی علی میرے کول ہے. تکرار ود دی گئی ہے تو بندے زیادہ نکل دیں. 40 دعوے دار ہو گئے 40 دعوے دار ہو گئے. منبر دی قسم اتنے 40 دعوے دار سارے گئے رسول دے کول ہے. کہتے یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے رات علی میرے کول رہے بھی آدھے میرے کول آئی بھی آدھے میرے کول افطاری کی تھی. رسول فرمائے آدھے تو صحیح سچ ہو جے سچ پوچھ دے ہو تو رات والا روزہ علی میرے نال ہی افطار کی تھے. سچ پوچھ دے ہو نا رات والا روزہ علی میرے نال ہی افطار کی تھے. توجہ ہے. اجا رسول دے لفظ نہیں ہوتے. کتاب جنابی المودت شیخ سلمان قندوزی بلخی افغانستان دے رہنا ہے بلخ دے علاقے یہ انہوں نے کتاب ہے جنابی المودت. سنی عالم پہ لکھ دے. اجا سارے سوچیں دے بیٹھے صحابہ کے ہیں مولا یہ مسئلہ اللہ دے سامنے پیش نہیں کریں. اجا رسول سوچیں دے بیٹھے اتنے تک جبریل آ گئے. جبریل آدھے یا رسول اللہ اللہ دی ذات سلام پہ دیں دیئے تے اللہ پہ آدھے تسیں سچ آدھے ہو صحابی بھی سچ آدھے جے میرے کول پوچھ دے ہو تو میں اللہ پہ آدھا رات علی چوتھے آسمان تے میرے ملائکہ کو نماز پڑھائیے. امام ایسا بڑا جہاں ہر مشکل چاہے یہ تو نہیں جو بروز معاشر آپ کچھ نہ کھڑا ہوئے ایسے رسول دا پتہ کوئی ساری شفاعت فرمانے نہ. میں تو دعا مانگتا رہا ہوں انشاءاللہ بروز معاشر ہر نمازی اٹھائی ونجے جدے اٹھا امام ہوئے. ایک ہی امامت دا مسئلہ صحیح مسئلہ آندے سے بانے نسان دا یہ امام ہے یہ معیار نہیں. امام کو بنا جے کو جیسے لے سکتے ہیں اس سے لے آئے. سر چاہ دیکھ میرے پاس ہے میری محنت دی ان 217 سن لیں. سید جواد علامہ ہیں کربلا دے رہنا سید جواد لوگ انہاں کو سرین ہیں سید جواد کربلائی سید جواد کربلائی.
یہ ہر جمعہ کو ویندے ہیں کربلا دے نواحی علاقے چ وجے نا جمعہ دی نماز پڑھاویں نا، نماز پڑھ کے جمعے دا دن گزار کے راتی اتھے راویں نا لوگوں کو مسائل دسے نا دین دے. اج تاں جڑی بستی چ جو ٹرک علماء دے بھر کے لگے ہوئے نا تے اس سے علماء ہوندے ہیں تھوڑے گھٹ تے او ونجے نا جمعے والے جمعہ مسجد نماز ہی پڑھاویں نا تے راتی راویں نا لوگاں دے مسائل ہی حل کرے نا دین دے مسئلے لوگ کچھ نہ دسے. سید جواد کربلائی ایک دن ایک دیہاتی علاقے چ پہنچ گیا، نماز پڑھائی نے، شام ویلے بستی دے لوگ ملا، ایک بزرگ چہرہ بزرگ آدمی ملن آیا، اندے چہرے تے بڑا نور. سید جواد کربلائی سمجھے جو مومن ہو سے نا یہ علی علیہ بڑا پرہیزگار ہو سی. دوران گفتگو پتہ چلا بھئی ولایت تے عقیدہ کوئی نہیں، ساتھ چمڑا دیکھنا میرے پاس ولایت تے عقیدہ کوئی نہیں. لیکن دوران گفتگو نے یہ بھی اندازہ لا دیتا بھئی ولایت دے بارے دسا کوئی نہیں، علی دا دشمن نہیں، علی دا دشمن نہیں، صرف اس کو ولایت کے بارے میں بتایا نہیں ہے. انہاں کبھی گل ہے ذہن قید کی تنے اپنے نا بھئی آئندہ جمعہ کسی اور آبادی چ نہیں ملنا، مسلسل اتنے آندہ رہنا ہے کہ اپنے سردار دے بارے دسے ساتھ ولایت تے گرنا سے. بس یہ گل ہو گئی، رات گزر گئی، اگلے جمعے پھر اسے آبادی جا کے جمعہ دی نماز پڑھائی تے رات لے بیٹھن. ہن سوچے تے بیٹھن بھئی کوئی ایسا کمزور پہلو پیش کرے نا تے میں اتھوں مناظرہ شروع کرا. او بزرگ شدہ جاندار کوئی نہ سیدھا سادہ بندہ ہے، انہاں دی محبت دل وچ اس تے علی کو نہ جاندا. او بیٹھا رہیا، تھوڑی دیر دے بعد اچانک انہاں دے ذہن وچ کوئی گل آئی. جب سید جواد کربلائی پوچھا یار تساں بزرگ ہی وے، میں پوچھ سکتا ہوں تھوڑے سردار دا نام کیا ہے تے تھوڑا سردار کیسے ہے؟ اس بزرگ آکھا جی ساڈا سردار بڑا ملنسار ہے، بڑا با اخلاق ہے، مہمان نواز ہے، سواری در تے آوے خالی نہیں ملیندا، کوئی در تے آوے بغیر کھانے دے جاون نہیں دیندا تے بڑی صفتیں ہیں اسے، بڑا کریم آدمی ہے. اس کے بعد اس ضعیف پوچھا سید جواد کو بات اگر آخر تک جائے میں نے سن گئی تھی نا ولائے علی دا نشی حاصل نیاز حسین توجہ میرے پاس آ. سید جواد کربلائی کول اس پوچھا بھئی تمہارا سردار کون ہے کیسے؟ سید جواد کربلائی آخر میرا سردار ایسے ہے کتھیں ہی بندہ کھڑا ہوئے کتھیں ہی مشکل پہ ہوئے بلاوان اچھ دیر لگ دی ہے اس نو آمان اچھ دیر نہیں لگ. میرا سردار ایسا ہے سنو بلاوان اچھ دیر لگ دی انہوں آمان اچھ دیر نہیں لگ دی. اس بزرگ پوچھا سی کربلائی صاحب تھوڑے سردار دا نام سرکار فرمایا علی. بس اتنے تک گل ہوئی وقت ٹاپک تبدیل ہو گیا. ذہن سید بات ہوا ہے جو اگلے ہفتے آسن کو ولایت تے گرنا سا. صبح ہو گئی چلے گئے واپس اگلے ہفتے جمعہ نماز پڑھا کے پہلا سوال نہ ہو گئی تبھی اسے بزرگ کو میرے کو لائے بھئی آج موقع ہے تو آج میں کو ولایت رسا. توجہ کرنا میرے پاس کوئی موبائل اگر کسی کا آنے تو بند کر کے بہت یاد ہے اسے آداب مجلس کے تحت بھئی آج میں ولایت بسے سا. نماز انہوں پڑھ لی انہوں بزرگ نے پوچھا آبادی اللہ نسا جو بزرگ فوت ہو گئے پچھلے دن پوری توجہ میرے پاس رہا بڑی عجیب و غریب قسم کی گل ہے. بزرگ فوت ہو گئے. اس بڑا افسوس کی تھا کہ بیچارہ اگر ولایت قبول کر کے مردہ کم از کم بخشش کا ذریعہ بن بنے تو یہ بھی مر گیا. تو میں محنت کی تھی 2-3 جو میں آندھے ہی ہوں ذہنی میں ہم بڑھیں گا بتائیں تو پہلے چلا گیا. اگر یہ سردار بزرگ من میں پتہ نہیں دیکھوں بے آلے سارے شیعہ تھی وجہ بزرگ جو بن گیا شیعہ سارے ہو بنے. یہ افسوس کرتا تھے انہیں پتروں کو سڑے سے یار میں کوئی قبر تے گھن دیو قبر تے گھن دیا قبر تے من کے فاتح پڑھ سی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے یار جلدی تے گھن دیئے یہ زندہ رہے میں ایک ہفتہ آج کم از کم میں تے کو ولایت کو گول کرا کے چھوڑا بس. لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں قسمت دی بات یہ گل کر کے واپس آ گیا. اسے بستی ستا پیے رات کو ریٹھس خواب دا عالم ہے خواب دے عالم میں ریٹھس بہشت دا ایک کمرہ ہے. اس کمرے سے وہ بزرگی بیٹھے نال وہ فرشتے بھی بیٹھے. وہ تو حیران تھی گیا ہوں کہ ولایت ہی قبول کی تھی نہیں. جنت دا سردار علی ہے علی کوئی جانتا کوئی نہیں کیویں مگر میرے سلام بزرگ کا میرے سلام علامہ سے مگر
کتنا بیٹھے ہو؟ میں جنت ہی بیٹھا. وہاں کے سامنے جڑا باغ ہے وہاں کے جنت دا باغ ہے. وہاں کے تو کمرے جو کیوں نہیں نکلا؟ وہاں کے کل نکلنا ہے آج سے کمرے چ. وہاں کہ یار میں ڈاس تو صحیح یہ جنت ہی تو آیا کی نہیں. ہون بات سنیے بڑی خوبصورت کی بات ہے. ہون بزرگ خواب دے عالم میں سید جواد کربلائی کو رسے نبی ہے. اس کا سید اس دن تساں میں دسیا بھی میرا سردار ہے جنہوں بولے نے دیر لگ دی ہے انہوں نے آنے دیر نہیں لگ دی. سردار دا نام علی ہے. تو سردار دا نام دس کے گئے ابھی میرے ذہن یہ بات رہ گئی بے عجیب سردار ہے. کوئی بندہ کتنا بیٹھا ہوئے سردار کتنا بیٹھا ہوئے سدنے دیر لگ دی اور آنے دیر نہیں لگ دی. یہ علی دے بارے میں سوچیں رہی ہیں عجیب سردار علی سوچیں رہی ہیں. میری موت واقع ہو گئی ہے. میں نے پترا کفن دفن دیتے دفن کر کے پتر چلے گئے منکر نکیر آ گئے. انہوں کو آ کے پہلا سوال کیتے من ربوں کا پھر پوچھا نے من نبیوں کا پھر پوچھا نے من اماموں کا. یہ آدھے میری زبان جو لکنت پہ آنی ہے. سید جواد کربلائی دے پاسے دیکھ کے آدھے بات میں کو تیری اوہ گال یاد آئی ہے جو بلینے دیر لگ دی آنے دیر نہیں لگ دی. یہ آدھے اس ویلے سر کے قبر سن کے میں یا علی دا نعرہ بلند کیتے. اے آدھے جے یا علی دا نعرہ نہیں مکا یا حسنین دا بابا میرے سران دیا ہے بیٹھا. اے آدھے جا میرا غلامن دا میرا نعرہ ختم نہیں ہویا. حسنین دا بابا سران دیا ہے بیٹھا. تینوں فرشتہ کو جھینا کے دیکھ کے پیچھے ہٹ منجو. انہاں کے مولت والی ولایت تو نہیں رکھتا. حسنین دے بابے آکے میں جاننا اے میری ولایت نہیں رکھتا لیکن میں اتنا دسنا چاہنا اے میرے بارے اس میں پتہ ہی کوئی نہ. میرا دشمن نہ صرف پتہ کوئی نہ علی دے بارے. ملائکہ پوچھے یا علی کیا کرنے؟ علی فرمائے تو جنت جی محل جو کمرہ چاہتے ہو اس کمرے کے بہے کے اے دی ولایت دی تعلیم مکمل کرو. جب ایک ولایت دی تعلیم پوری ہو ونجے وقت کو چھوڑ دیو جنت جانے تے علی والا جانے. علی والا جانے. وہاں کے بعد سید میری تعلیم مکمل ہوتی ہوئی ہے. کل میری ولایت دی تعلیم مکمل ہو ویسے. یہ ملائکہ میرے ٹیچر ہیں جنہیں میں کوئی ولایت پڑھیں گے بیٹھے. کل میری تعلیم مکمل پھر جنت تے میں. آخر دا مقصد ہے سردار ایسا بنا امام ایسا بنا جو جس مشکل جو میں کم از کم امام تیرے کو آوے تا صحیح. یہ تو نہ ہوئے نا جو مسئلہ دیکھ اور بدہ پوچھتا ہوئے. امام وہ ہوں دے یہ صفت امام علی ہوں. یہ تو نہیں نا جو پہلے 10 سال کانے دے گئے 11 سال تو 20 سال تک گوشت بنا ہوئے. 21 سال تو لے کے 30 سال تک پہلوانی کرے. 30 سال تو جڑی اگلی ہے جو کانے چ رسن دے وال ڈالی. یہ تو امام نہ ہو رہے نا. امام وہ بنا جڑے جنت دے سردار امام علی جیسا ہوئے قریبی علی جیسا ہوئے. جس منزل تے لوٹ پوئے امام پہلے 5 ہجری اللہ نے علی کو دی عطا کی تھی جڑی ساگی شکل آئی ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ دی. میں خاندانی ذاکرہ میں ایک نہ میرے اندال تے کوئی نمی چیز سنانا چاہتا ہوں. مضمون تو وہی ہے واقعہ تو وہی ہے لیکن لفظ تھوڑے تبدیل ہو گئے. یہ تاریخ جڑی میں پڑھنے لگا میری آپ کی محنت ہے. پہلے 4 17 میں پڑھتا بھی. کتاب کا نام ہے عظمت حضرت زینب. کتاب کا نام میں پہلے دسے عظمت حضرت زینب. 5 ہجری کو اللہ نے دی عطا کی تھی. بادشاہ علی نے ہاتھوں تے چاہی ختمی مرتبت دے ہاتھوں تے آ کے رکھی. پچھلے سال میں پڑھائی ہے مضمون لیکن وہ رنگ بھی آئی ہے میں بے رنگ پہ پڑھنا. پیغمبر اسلام نے دھی کو لکھا پہلی گل جڑی رسول کی تھی. رسول فرمایا فاطمہ تیری یہ بیٹی ساگی شکل ہے تیری ماں خدیجہ دی.
جبریل اللہ دی طرف فیصلہ گن کے آیا بھی اللہ دی ذات پہ آدھی گئے اس بیٹی کا نام رکھو زینب، باپ کی زینت۔ ہر بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے، ہر بیٹی ماں کی زینت۔ کائنات کے عالم میں پہلی بیٹی ہے جڑی ماں کی بھی زینت ہے، باپ کی بھی زینت ہے۔ یہ تو سمجھ گنو تو تھوڑے رومن واسطے یہ لفظ ہی کافی ہے۔ جی مسلح تے کھڑی ہوئے تو ماں بطول نظر آندی ہے، جی کسی بازار خطبہ پہ پڑھ دی ہوئے تو علی نظر آندی ہے، بازار خطبہ پہ پڑھ دی ہوئے تو علی نظر آندی ہے۔ یہ توجہ ہے جن علی دی کوفے خطبہ شروع کیتا ہے، نبیوں دے صحابی اکھا تو نبی نہ نال علی دے منہ ڈالا کے اکھا دسا علی دا کیڑا پتر خطبہ تو سکھیا نہ کہانی نہ منظر دٹھے علی دا پتر نہیں علی دی تھی خطبہ کرتے شروع دے ہتھاں تے جا کے کھڑے جبریل نام لے کے آئے۔ جبریل نے نام دسے، کتاب دا نام ہے پہلے دسے، کتاب دے زامنہ حوالے دے زامنہ عظمت حضرت زینب، دوسری کتاب ہے بطلہ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، اس دی رائٹر سنی محققہ عائشہ مصری، بطلہ کربلا لکھ دی ہے جبریل نے نام دسے، نام دسن دے بعد اللہ دا ملائک رونا لگ پی۔ جنہاں جبریل رونا ہے نا میری سین دا ہاں لان لگے، بی بی آدھی ہیں بابا جبریل کوئی پوچھو روندہ کیوں ہے؟ رسول فرمایا جبریل تو روندہ کیوں ہے؟ جبریل آدھے اگلی گل اللہ نے کیتی ہے، اللہ پہ آدھے اس سین دی پوری زندگی سوا دکھاں دے کچھ نہیں، اللہ پہ آدھے اس سین دی پوری زندگی سے دکھ ہو سے، اس واسطے اللہ پہ آدھے ادھا میں لقب ہی رکھ چھوڑے، ادھا دوسرا نام ہے ام المصائب۔ عجیب قسمت یہ سین دی 11 ہجری سن نہیں 5.5 یا 6 سال دا یا 5 سال کچھ دنوں دا نانے دا وصال لکھا دنیا تو ٹرنا، پہلا دکھ جڑا لکھس نا نانے دا دنیا تو ٹرنا، آخر 5 سال دا بچے ہی تو کافی سارا ہوندے تو بات بطور دی دھی ہے، انہاں دے بچے نہیں ہوندے، یہ عالمہ غیر معلمہ سے ہیں۔ 5 سالوں دی عمر چلے دی رہی ہے بھئی 3 دی نانے دے جنازہ پیاری ہے، جنازہ پڑھاون کوئی نہیں آیا، وقت ریٹھس اور یہ بات آج تک کسے نہیں کی تھی، پہلی بار میں ممبر دے بیاد ہوں، دعوے نال بیاد ہوں۔ سوال کی تو میں دے جو رسول دا جنازہ کہیں پڑھا، کہیں رسول دا جنازہ پڑھا، جیڑا سب تو پہلا جنازہ رسول دا گھارج تھی ہے، پڑھنے والے کون ہیں؟ علی بادشاہ، حسین بطول، حسن تے حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، اور جڑے محقق آدمی بیٹھے میری تحقیق دی داد رسن اگلی چھوڑے کو دعا گنن دکھا تیرے پہلا جنازہ ہے جن دے وچ کوئی امام نہیں بنا، ہی کے صف وچ کھڑ کے سارا جنازہ پڑھے۔ کیوں؟ ساتھ چاونا دیکھا میرے پاس سے، کیوں؟ یہ میری اپنی تحقیق دی بات ہے، ہی کی صف بنا کے سارا جنازہ پڑھے، ناگو علی کھڑے کوئی اگو نہیں کھڑا، سارا ہی کی صف جنازہ پڑھے، وجہ یہ ہے جو سارے ولی ہیں، سارے اپنے دور دے معصوم ہیں، کوئی غیر معصوم کوئی نہ، سارا دا مقام برابر ہے، سارے برابر ہی کی صف کھڑ کے جنازہ نہ پڑھے۔ نانے دا وصال دیکھن دے بعد وقت ماں دا زخمی پاسا بیٹھے دوجھا لوگ وقت آدھ رات لے ماں دا جنازہ چمنا اے دیکھنا، اس سارے دکھ دیکھن دے بعد 17 ہجری علی نے فیصلہ کیتا، علی نے نہیں، علی نے رسول دے فرمان دے تحت فیصلہ کیتا، جو رسول فرما دے ہیں علی دیاں بیٹیاں جعفر طیار دے پترہ واسطے، رسول آ گئے ہیں علی دیاں دیاں فاطمہ دیاں دیاں جعفر طیار دے پترہ واسطے۔ تو ارے ذہن شاید بات ہوئے یا نہ ہوئے جڑے نوجوان بیٹھے ہو بھائی جان انہاں واسطے میں ایک لفظ رکھنا چاہتا جناب جعفر طیار جنگ موتا 8 ہجری شہید ہوئے، تے جدی اولاد ہے سرکار دی 3 پتر، جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب عون ابن جعفر اور جناب محمد ابن جعفر، انہاں 3 پتراں کو علی نے پتر بنا دیا، علی کو تو رہے
جوانات ہے تو ایڈا سخی اور کریم آ جناب عبداللہ ابن جعفر جو یہ مثال مل دی ہے کتب وچ مل دے اگر مدینے کہیں بندے کہیں دوسرے دا قرض دینا ہو گیا تو قرض لون والا اس دا دامن پکڑ کے نا بھرے بازار وچ تے آکھیا مینوں قرض دے وہ قرض دیون والا ایک گل کریندا ہوا میرے کول نہ لے تے کو عبداللہ ابن جعفر دے سی پر اللہ کو اتنا یقین ہوندا توڑے عبداللہ موجود نہیں لیکن ان آنکھ جو دیتے قرض ہو دے سی ایڈا سخی اور کریم آئی دو پترہ نال دو دھیاں دی علی کی دی شادی 17 ہجری جناب عبداللہ ابن جعفر نال جناب زینب کبریٰ دی اور جناب عون ابن جعفر نال جناب ام کلثوم دی شادی ہوئی کہ میں جڑیاں وصیتاں پڑھنی ہے نا شادی ہے جڑیاں وصیتاں علی کی تھی نا عبداللہ تے عون دوہاں بھراواں کو گھن گئے علیحدہ علی جڑی پہلی گل کیتی ہے نا دوہاں پتراں دے پتر ہوندے نا دوہاں پتراں دے پاسے دیکھ کے علی دی اکھاں وسی نے عبداللہ دے پاسے دیکھ کے دن عبداللہ تینوں پتہ نہیں زینب میں کوئی میں پیاری ہے جی میں رسول کو بطول پیاری ہے تیرے کوئی پتھر دا دے لیا ایام محرم میں تو روے نہیں ہو سکتا عبداللہ زینب میں کوئی نہیں پیاری ہے جی میں رسول کو فاطمہ پیاری ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے پہلی وصیت میری یہ ہے جب تک میں زندہ ہاں یہ ہون تو سڈولی گیدی ویندے ہو جب تک میں زندہ ہاں میری دو ہیں دیاں میرے کول واسطے اور میری دوسری وصیت ہے میری زینب کو روحاں میں نہیں اور جڑی تریجی تے دکھی وصیت ہے نا تریجی تے دکھی وصیت علی کیتی ہے جداں حسین وطن پیا چھڑیندا ہو زینب تیرے کول اجازت گنن آوے کو ڈھیر دیر رو کے نہیں بہو رونے جب تیرے کول اجازت گنن آوے نا ایک رو کے نہیں بس بھئی علی ٹر گئے دنیا تو نوک دے دی رہی حسن دے جنازے تو تیر کٹھے بابے دا زخمی سارا جھولی پا کے بیٹھ رہی سارے دکھ آندے رہے دے دی رہی 28 رجب 60 ہجری شبیر درباروں والے کہ بھیت نے بھرا دے کھیلی عجیب ہونے ہیں بچپن کو لینا دی عادت ہوندی ہے جنا بچپن ہے نا تنا بھی یہ لوگ منہ دے بچے کھیل دیں یہ کھیل دے کوئی نہیں مٹی تے بے وجہ نا کربلا دا نقشہ بڑا باندے بھین کو نسیندہ ہی بیٹھا ایتھا میں لاساں ایتھا تون دروازے تے کھڑی ہو سی ایتھا میں اکبر لاسی ایتھا میں غازی لاسی یہ نا دی کھیلی عجیب ہوندی ہے یہ جڑے شبیر والے نا درباروں یہ جڑی رات آئی نا 27 اور 28 رجب دی درمیانی شب اے رات حسین ولن درباروں پوری رات حسین گھر نہیں بیٹھے صاحب کتاب مجالس المنتظرین سید جعفر الزمان نکوی پہ لکھتے ہیں پوری رات حسین ماں دی قبر تے گزاری ہر بندہ جان دے جو ماں تے پتران دا عجیب پیار ہوں دے کہ حسین دی او ماں ہے حسین دا ایک وال ٹوٹے آبی میں سارا سارا بھی رو کہیں کو پتہ ہے کوئی نا راتی اٹھے کہ سیدھی ماں دی قبر لگی آدھ رات لے اٹھیے بھرا دے چہرے دی عاشق بھین جو ونیا تے حسین دے چہرے دی زیارت کرا میں ممبر دی قسم میں بھین اٹھے تم بھرا نظر نہیں آیا بہن سمجھے مت مسلح تے بیٹھا ہوئے بی بی مسلح تے گئی ہے حسین نظر نہیں آیا بی بی ویڑے چ گئی ہے حسین نظر نہیں آیا جنن تھوڑی دیر بھرا نظر نس آیا کی تک اس ویڑے دے درمیان آ کھڑی ہے ہائے حسین کر کے رونا شروع کی تسا میں ممبر دی قسم میں پردادار سندے آئیں مٹی چھڑیں دے آئیں جناب عباس سیویں آئیں جی میں ایک دے پاسے پانی آندے پیروں پہ ہاتھ لا کے آدھے اجا مدینہ ہے اجا بھرا جیندے نہیں اجا غازی جیندے ہون جو رون دی وجہ نسا سکتی بی بی آدھی میں کیوں نہ رواں میں کو میرا حسین نظر نہیں آتا غازی پیروں پہ ہاتھ لا کے آدھے بی بی تو سنہ رو میں نا سردار کو گول آنا گلیاں چکو دبتے
روزے رسول تے پہنچے مت نانے کول گیا ہوئے حسین نظر نہیں آیا ممبر دی قسم ہے جدا ماں دی قبر تے آئے نہ بکی عباس دا ارادہ ہے جو ویسا حسین کو گلا دیسا جو دھی تے بھی رونی کھڑی ہے کہ حسین نظر نہیں آیا غازی آدھے میری حیرانی دی حق موگی ہے جنا قریب ہے نٹھے سے ماں دی قبر کو گل آتے سکتا بھی ہے حسین پیرہ تے سر رکھے پیرہ تے بوسے لے کے آدھے جاگ گھر بیڑ رونی کھڑی ہے حضرت اللہ جاگ بھین رونی کھڑی ہے واللہ حسین 28 رجب دن سارا تیاریاں شبیر دوپہر نے فرمائے عباس کاغذ قلم دوات کے نا فہرست بنانی مسافران عراق لی کاغذ قلم دوات کی نا عباس سرنامہ لکھ عباس لکھنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح کریم غریب آدھے عباس ہے تو لکھ دن جڑے جنگ کرن میں نے عباس نصر من اللہ کٹ چھوڑ کے لکھ چھوڑ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون عباس جڑے جنگ کرن میں نے وہ بھیڑی نال نہیں نے عباس میری بھیڑی نال ہیں میرے پردہ نال ہیں عباس میں غریب کے پردہ دار نال بنے لکھ سب تو پہلے عالیہ بنت علی اسیرہ شام اسیرہ شام دا لفظ ہے پہنا تے جائے کیا دے میرے جی نے غریب دے ننوا جنا اس رسیاں پاونیاں تو بازو قلم کرا کے سم بیسے باس جی میں حکم ملے لکھ دا کلثوم بنت علی اسیرہ شام رقیہ بنت علی اسیرہ شام جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو وفادہ خالق شیعہ قومی میں نہیں آدھی جنہاں رقیہ دا نام ہے پیرہ تے ڈائے کے آدھے جی اس وجہ ہے تو اتلے دو نام کٹا چھوڑ رقیہ جانے تے شام دے بازار جانے تے میرے حصے دے بھیڑ جانے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ دھیاں دے نام دیواری آئی لکھ فاطمہ قبرہ اسیرہ شام عباس لکھنا شروع کی تے فاطمہ سکینہ فاطمہ صغرا پیا لکھ دائی شبیر دی حقہ لائیے سواد کٹ چھوڑ سین لکھ جا صغرا نہیں ہاتھ بن کہتے ہیں سردار چھوٹے سمدیے بخار دا زورے مرنا ویسی غریب آدھے نہیں ان وچ حکمت خدا بندی ہے میں اللہ دے حکم تو بغیر کوئی کام نہ کر سکتا میری اس بھی تھیں رہنے فہرست بن گئی عباس نے حق لیتی جنہ تیاری کرنی ہے کر لو مسافران دے پور تھوڑی دیر باقی جناب عالیہ قریب آئی ہے حسین میں کیڑی کیڑی شے نال نمنی ہے قریب دے خط تے کو پہلے ہی پتہ ہے لیکن اس وقت تک میں تے کو نہ گن کے ون سکدا جب تک چاچے جایا تے کوئی اجازت نہ دے گی یہ بھی آدھی ہے حسین یہ اتھو اجازت مل پوے وقت نہ لے اس غریب آدھے ضرور کی دی اس تر پئی بکی ماں دی قبر پہ آ بیٹھی ہے ماں دی قبر کوہاں اللہ کیا دی اماں مانگ دعا اجازت مل پوے اماں تو تا جان دی اماں میں حسین بغیر زندہ رہ سکتی اماں جو اجازت نہ ملی نا اماں دھی دی گل سن گئے کوئی ایسے حال ہونے جیڑیاں دھیاں سوا ماں دے کہیں کو نہیں گئے ماں کو آدھی بیٹھی اماں تو تا جان دی میں رہ نہ سکتی اماں دھی پہ آدھی اگر اجازت نہ ملی نا اماں انہوں حسین دے محمد ٹرسین انہوں بھیڑ دا جنازہ نکل سکتا بی بی دی قبر حلی آواز آبی اول ون میں دعا پہ کر دیا انشاءاللہ تیرو اجازت مل پوس ہی اجازت کرانو ہے بزرگاں دے رنگج اللہ درجات لن کرے کچھی دے بزرگاں دے ایک وین پردے آنے ہیں متقدمین ذاکر اہل بیت شاعر آل محمد سردار علی فوق جنہاں دے کلام تی مورا لگ لیا فرمائنے انٹر پئیے بطول دی تھی
جڑا ساوری حویلی آکھنی ہے سردار علی پڑھدے رہندے ہیں پہلی واری وچ ساورے گھر تے آئیے زینب کران گدائے بی بی آدھیے میرے ویر سکونت تارک کی دیو نہیں وطن تے کبار دی جائے اچھا وین کر کے آدھی بیٹھی ہے آگے ایک دفن آئے ویچ شہر نانے دے تیگی ایک فن گلابی پائے میں کو مایا اکسی میرا ایک بچیاں وہ بھی ٹور دیتائی تنہا بزرگی نے پڑھ دے ہیں مٹی تے بہ گئی جناب عبداللہ دیاں دیاں قریبا کھڑی بابا کی بال سامنے دیکھ تو سام وڈے امیرو اوئی علی دی دی بابا تو سام بستر تے ستے ہوئے ہو ساڑی ماں مٹی تے بیٹھی ہے تڑپ کے اٹھیں جناب عبداللہ بزرگ پڑھ دین علی دی دی دے پاس دیکھ کے اچھا وین کر کے آدھے نئے تسبیح پاک ملائکہ دی تے کیوں خاک ہوتے بہ گئی ہے حیران ہمیں جو باس دے جینے کیوں نیر وہیں دی پئی جناب عبداللہ فرمیندن رون دی کیوں ہے اچھا وین کر کے آدھی چاچ جایا تینوں تو پتے میرے بھراد وطن دے وسنوں متنوں پسند نہیں ہے میرا حسین وطن پیا چھڑے دے تینوں پتے میرے حصے دا ویرے میں حسین بغیر نہ رہ سکتی چاچ جایا میں تیری منت کریں دیا میں نو اجازت دے میں بھراد نال عراق ہوئے دیا جناب عبداللہ فرمیندن تیری اجازت توڑا بابا علی میرے کول گن گیا بی بی آدھی قدم کی دیا اس اجازت توازان دیا جنہاں 17 ہجری ہے جو تیری شادی میں عبداللہ نال تھئی ہے میرا چاچا علی میرا ہاتھ نپ کے علیدہ گن گیا میں کو آکے جنہاں اجازت منگے کو ونجنے وے آکے ونجنے وے میری کربلا جو حسین دی مداد ون کرے سی ادرکم اللہ ادرکم اللہ ادرکم اللہ اب آزان یہ تو بابا اجازت لے کے گھن گیا بی بی آدھی چاچے جایا بڑی مہربانی شکریہ ہون تک جڑے نہیں رو سکے ہون ایک ماتم دا لفظہ کھڑا جانا بی بی آدھی اجازت جناب عبداللہ فرمیند نہیں بلکہ میڈا دلہ دے پھرا نال توین دی پئیے میڈا دلہ دے سفر نوکری تیرے اپنے ہوئے محملی تیرے اپنے ہوئن تنبوئی تیرے اپنے ہوئن کناتیں تیری اپنی ہوئن سامان تیرے اپنے ہوئن حقل مار کے آدھے چاچے جایا میرے دیکھ کے گلاؤنا کو کرینی ہیں جنہاں دے پے کے غریب ہوئن آدھے میرے دیکھ میں پاس دی بہینا میرا کباری نالے میرا ہونی نالے آدھے میں کائنات بادشاہ دی دھیا ادرکم اللہ بی بی آدھی میڈو دے کے گلاؤنا کو کرینی انجنہ دے پے کے غریب ہوئن ہون جناب عبداللہ فرمیندن جے سامان نہیں دی وقت رساو کیڑے ملک جو ایسے جیڑے ملک جو بنجو میں زمینداراں تو آنکھیں میں تینوں جاگیر لکھ دے ہوا بی بی آدھی چاچے جایا کیڑے ملک دے زمینداروں سیدہ دے میں عرب دا زمیندار ایران چی میرے رقبے عراق چی میرے رقبے شام دے زمیندار اماتمیہ ہو جنا شام دا نام ہے بی بی آدھی ساریاں پکسی ہونی ہکا شام لکھ دے حقل مار کے آدھی چاچے جایا میں کنانے دسا میری قبر شام پڑھنی ہے آدھی میں قبر دی محتاج کہیں دی نوزا توڑے قبر دی جاتا پڑی ہو دی آدھی میں پھرا کو بچاوان مننا ہے ادرکم اللہ کوشش کرو حسین دی ماں راضی ہو آواز آندھی ہے میں پھرا کو بچاون وننا ہے میں نے اجازت جناب عبداللہ نے شام لکھ دی تھی بی بی آدھی اجازت جناب عبداللہ فرمیندے نہیں میں اجازت نہیں مل دی پہلے دسا میرے بھرے کاری جو جیڑی شے پسند ہوئی چاہو کہ وہاں کسے شے دی کمی ہوئی تو آنکھ میں ہونے منگا دے ہوں
بی بی آدھی چاچے جایا جے گلے تو دھیاں کو میرے نال بھیج اما تمہیں دھیاں کو نال لاؤ کے بی بی اتھائیے جتا تبرو کا تلا صندوق بیا صندوق کھول کے بی بی ماں زہرا لی چادر کٹھیے حق مار کے آدھی دھیاں گوار آئے توڑے بابے دے گھر چوئے کمالی چادر جائیوے دھیاں بہ رہی ہیں جناب عبداللہ پوچھے توڑی ماں کیڑی شے چاہیے دھیاں منہ تے ماتم کر کے آدھی نبیہ کیا جایا سی کمال چادر جائیے سیدہ دے منگو دعا شالا امتیا پاون دے وے اے تا شام غریب لٹی وجنی ہے یا زینہ بوزی پان لگ دا مجوہ آجی چادر جو میں علی دی دھیا آجی چادر جو میں سچی ماں دی دھیا دی میرے پھرا مارے گے ادرکم اللہ ادرکم اللہ ادرکم اللہ اللہ دیا دے پردے کرے جناب عبداللہ فرمینن لگی ویجنا منت لا حکمیں تو میری گل سن دی باجا ہم آدمی آتا جا بی بی دٹھا جو جناب عبداللہ پہ رکے دن بی بی سمجھ گئی ہے مت روکے آتوال کے آدھی منت کرے نہیں میں کو روکے نہیں اور جوانا روکا دا نام ہے جناب عبداللہ دیا کھواز پہیے نا حقا مار کے آدھ رکے دا نا ہی کا گل سونا ہار دھی دے دل کو جو ہوگا ہے پہ کا ماحول پسند سیدہ دے میری طرف عام اجازت ہے کار پیشک دور دے پندے رو رو کے کرے آدھر بیا میری طرف ویچ سفران دے رکھ نال نوہے فرزان دے سیدہ دے پار ٹران تو پہلے میرے بس دے گھر دا کی دیوان دروازہ اور جوانوں ختم ہو گئی مجرے جرے ماں بھی بیٹھے ہو میں نہیں چاہتا جو ہون تک دری اک نہیں بات سکی ممبر دی قسمیں وقت پھر آپ بنا لاکے نانے دی کپر تے آ کھڑی ہے حق مار کے ادھی نانا کی پھال دینا پھر آپ کو ہمیں ٹوری وے دی ہے نبیان دا سلطان دی کبر حلی آبادان دی کجا واپس آزو اچھا ویر کر کے رو کے کریا دیئے جے جی دی ہویا میں والے آسانا نایا منہ تجری دے لوے آدھیے جنا نہیں گامی دا ہے وہ چڑ پاوے تو نانا جلدی آمیں بی بی آدھیے میلے ویر حسین تے نال نانا کپر دی میات جماوے آدھیے بیا شام غریبا ایک بزرگ کا نوین سن سے بزرگ کا ایک وین پڑھا گا کچھی تے بزرگ گیرہ پر دریا وین دے